ارباب علم و دانش اکابر علماء کرام لائق سب الاحترام محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد رحمت عالم نور مجسم فخر بنی آدم مالک رقاب خلیفۃ اللہ اعظم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا عرش کے مہمان صاحب قرآن حضرات حسنین کریمین کے نانا جان فاطمہ کے بابا جان یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا منجانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سنا، اچھی طرح سے نوازے۔ ہمارے مابین انٹرنیشنل شاعر جو بڑے بڑے سعادات گھرانے کے سامنے جن کی نعت خوانی ہوتی ہے، مداح رسول قاری دل نواز اظہر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ آپ کو ان کے کلام سماعت کرنی ہے اور بہت ہی بہترین آواز کے مالک و ممتاز سے آپ نے نعت خوانی سماعت کی اور اچھی سماعت کی۔ ہمارے ماں باپ بہت ہی بڑے خطیب جن کی تقریر ہونے والی ہے مفتی اشتیاق مصباحی صاحب قبلہ، آپ کچھ وقت کے لیے صبر و تحمل رکھ کے انشاءاللہ آپ کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے آپ اس فقیر کو برداشت کر لیں۔ میری بہن تیری شادی کی ڈولی اٹھنے والی ہے، میری بہن تیری شادی کی ڈولی اٹھنے والی ہے، تو اپنے محترم خاوند کے گھر جانے والی ہے۔ کہ میری بہن تیری شادی کی ڈولی اٹھنے والی ہے، تو اپنے محترم خاوند کے گھر جانے والی ہے۔ چمن جیسا یہ گھر تیرا جہاں بچپن تیرا گزرا، چمن جیسا گھر تیرا جہاں بچپن تیرا گزرا، تو سب کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہونے والی ہے، تو سب کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہونے والی ہے۔ اور خدائے پاک تجھ کو حوصلہ بخشے، کہ خدائے پاک تجھ کو حوصلہ بخشے، تو ذمہ داریوں کے راستے پر چلنے والی ہے، تو ذمہ داریوں کے راستے پر چلنے والی ہے۔ اور بڑی مشکل سے اپنے دل پہ رکھ کر صبر کا پتھر، کہ بڑی مشکل سے اپنے دل پہ رکھ کر صبر کا پتھر، تیرا بھائی تجھے رو رو کر رخصت کرنے والا ہے، تیرا بھائی تجھے رو رو کر رخصت کرنے والا ہے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَالرُّبَاعَ، کہ تم نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، کہ تم نکاح میں لاؤ جو تمہیں خوش آئے، مِّنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَالرُّبَاعَ، دو دو تین تین چار چار،
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، اِذَا تَزَّوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي. اِذَا تَزَّوَّجَ الْعَبْدُ کہ بندہ جب نکاح کر لیتا ہے فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اب باقی آدھے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ رب سے ڈرے اور زندگی گزارے. شادی شدہ کی بے شادی شدہ کی 1 رکعت نماز، شادی شدہ کی 70 رکعت نماز اور بے شادی شدہ کی 1 رکعت نماز کے مقابل ہے. یعنی بے شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے شادی شدہ کی 1 رکعت نماز افضل و بہتر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں. تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. آج ہم ایسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں جو گھر میں فساد پھیلاتی ہے. آج ہم ایسی بیوی کا انتخاب کرتے ہیں جو گھر میں جھگڑے کا باعث بنتی ہے. ہم ایسے داماد کا انتخاب کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج ہم کالا کوٹ، کالا پینٹ، کالا شرٹ والے انسان کو پسند کرتے ہیں، جن کا چہرہ انگریز جیسا ہو، جن کا چہرہ گورا ہو، جو پیسہ والا ہو، بینک بیلنس والا ہو، اچھا مالدار گھرانہ سا ہو، خاندان اچھا ہونا چاہیے، زمین و جائیداد اچھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، جب ہم اپنی لڑکی کے لیے اچھا داماد تلاشتے ہیں، اپنے گھر کے لیے داماد تلاشتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے خوبصورتی کو فوقیت دی جاتی ہے. لیکن اے قوم کے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر تو خوبصورت کو فوقیت دے رہا ہے آخر کس بات پر؟ یاد رکھ، اگر انسان خوبصورت ہو، اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، اگر اس کا حسن اخلاق نہ، اگر اس کا اخلاق و کردار اچھا نہ ہو، تو یاد رکھ آپ کا ہونے والا داماد آپ کی بیٹی کی زندگی کو سنوارے گا نہیں، آپ کی بیٹی کی زندگی کو تباہ کر دے گا، آپ کے گھر کو تباہ کر دے گا. یاد رکھنا مسلمانوں، اگر تمہیں لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو کالا کوٹ کے بجائے، کالا پینٹ شرٹ کے بجائے، اچھے خوبصورت چہرہ کے مالک و ممتاز کے باوجود اگر تم خوبصورتی کو تلاشو، ضرور تلاشو، اچھا داماد تلاشو، لیکن سب سے پہلے دینداری کو فوقیت دینا. سب سے پہلے مذہب اسلام سے تعلق ہونا چاہیے، خاندان اچھا ہونا چاہیے، لڑکے کا کردار اچھا ہونا چاہیے، لڑکے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. اگر لڑکے کا اخلاق اچھا ہے، اگر لڑکے کا کردار اچھا ہے، تو یاد رکھ، اگر لڑکی کی زبان اچھی ہے، اگر لڑکی کی بول چال اچھی ہے، تو یاد رکھ آپ کا وہ کالا داماد ہی بہتر ہے، آپ کا وہ گورا داماد سے کالا داماد بہتر ہے. کیونکہ ضروری یہ بات ہے، اگر وہ حسن میں کمی ہے تو لاجواب ہے بولی میں، اگر ان کے اندر حسن کی کمی ہے گفتار میں لاجواب ہے، اگر ان کے اندر حسن کی کمی ہے تو اخلاق اچھا ہے، اگر ان کے اندر حسن کی کمی ہے کردار اچھا ہے. جس انسان کے اندر حسن و اخلاق اچھا ہو جائے وہی تو انسان سب سے بہتر ہے، وہی انسان سب سے بہتر ہے. اللہ وقت پر یاد رکھ، ہر انسان اپنے حسن کے مطابق اپنا محبوب کلر پسند کرتا ہے، اپنا محبوب کلر پسند کرتا ہے. ہر انسان کا پسند الگ ہوتا ہے، کسی کو لال کلر پسند ہے تو کسی کو پیلا کلر پسند ہے، کسی کو سفید کلر پسند ہے، کسی کو کالا کلر پسند ہے. اب ذرا بتاؤ مسلمان ہو، اب 1200 گئے ایک کپڑا خریدنے کے لیے آپ اپنا محبوب کلر کا انتخاب کرتے ہیں، کسی کو لال کلر پسند ہے تو آپ اپنے محبوب کے مطابق آپ نے لال کلر کا انتخاب کر لیا. آپ کو جب کلر خوب چچا آپ نے کلر کا انتخاب کر لیا، لیکن جب آپ کپڑے کو کھولتے ہیں کپڑا بیچ سے کٹا ہوا ہے، کپڑا بیچ سے پھٹا ہوا ہے، تو ہرگز آپ اس کپڑے کو اختیار نہیں کرتے، ہرگز اس آپ کپڑے کو نہیں لیتے، کیونکہ تب بھی آپ کے باوجود آپ کا محبوب کلر ہے، آپ کا فیوریٹ کلر ہے، ان کے باوجود بھی اس کپڑے کو نہیں خریدتے ہیں. یہی وجہ کیا ہے کہ کپڑا بیچ سے کٹا ہوا ہے، کپڑا کٹ ہے، اس لیے آپ اس کپڑے کا انتخاب نہیں کرتے. اے قوم کے مسلمانوں، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ اپنے داماد کا انتخاب کریں یا کسی ایسے
ایسی لڑکی کا انتخاب کرے. آپ سب سے پہلے اپنے ہونے والے داماد کے اندر یہ چیزیں دیکھیں. اگر آپ کا ہونے والا داماد مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں, آپ کا ہونے والا داماد دیندار ہے یا نہیں, آپ کا ہونے والا داماد اگر انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہا ہے, اگر غیر لڑکیوں سے بات کرتا ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, وہ اسلام سے باہر ہے, وہ اسلام سے بائیکٹ ہے. آپ کی ہونے والی بہو اگر بال کھول کر چل رہی ہے, وہ اسلام سے باہر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے, ان کا اسلام سے تعلق نہیں, ان کے اندر دینداری موجود نہیں ہے. اگر آپ کی ہونے والی بہو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہی ہے, وہ شریعت سے خارج ہے. اللہ اکبر, یاد رکھ ان عورتوں کے پردے کے بارے میں سوال ہے. اللہ اکبر, جو مذہب اسلام ہماری ماں بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کیا کہ مسجدوں میں جانے سے روک لگا دیا تاکہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائے گی تو مرد کا دوسری طرف خیال جائے گا, عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائے گی مرد گناہ کی طرف مائل ہوں گے. ارے جو مذہب اسلام, جو شریعت ہماری ماں بہنوں کو غیر محرم کے ہاتھ سے چوڑی پہننے کی اجازت نہیں دیتی, ان ماں بہنوں کو بازار جانے کی اجازت کس نے دیتی؟ جو مذہب اسلام غیر محرم کے ہاتھ سے چوڑی پہننے کی اجازت نہیں دیتی, اللہ 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 کیا اجازت دیتی بال کھول کر چلنے کی. جو مذہب اسلام مسجد میں پردے پر روک لگاتی تاکہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائے. جو مذہب اسلام ہماری ماں بہنوں کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھے تاکہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے, ہماری ماں بہنوں کے پردے کا اتنا ملحوظ کیا گیا, ہماری ماں بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کیا گیا. اگر عورتیں برآمدے میں نماز پڑھے گی تو برآمدے میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ اگر عورتیں برآمدے میں نماز پڑھے گی, ہو سکتا ہے امکان ہے کہ غیر مرد کی نظر چلی جائے, گناہ کی طرف مائل ہو جائے. جو مذہب اسلام ہماری ماں بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کیا, ان ماں بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور ماں بہنوں ذرا بتا, جو مذہب اسلام تمہارے پردے کا اتنا لحاظ کیا, جو مذہب اسلام تمہارے پردے کا اتنا خیال کیا, تمہیں بازار جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ تمہیں میلے میں گھومنے جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ اور مسلمانوں یاد رکھ, اگر تجھے اچھی بہو کا انتخاب کرنا ہے تو آپ اچھی بہو کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ سب سے پہلے ان کے اندر دینداری تلاشیں, ان کے حسن و اخلاق کو دیکھیں, ان کی گفتار کو دیکھیں, ان کے کردار کو دیکھیں. ان کا اعلیٰ خاندان ہونا چاہیے, ان کا خاندان شرافت کا ہونا چاہیے. اگر آپ ایسی بہو کا انتخاب کرتے ہیں, آپ ایسے داماد کا انتخاب کرتے ہیں جن کا تعلق دینداری ہو, جن کا تعلق مذہب اسلام ہو, جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو, جو شعراء کی صحبت میں رہتا ہے, جن کا تعلق دینداری ہونی چاہیے, جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہو, جو سنیت پر قائم ہو, تو یاد رکھ ایسا داماد کا انتخاب کرنا. کیونکہ اگر آپ نے خوبصورتی کی طرف بھاگا, اگر آپ نے خوبصورتی کی طرف بھاگا, ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے ایک پردہ ہوا کرتا ہے. آپ کو وہ پردہ جب ظاہر ہوگا آپ کے درمیان میں تو فتنہ فساد پھیلایا جائے گا. آپ اگر اچھے داماد کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ پیسے کو نہ دیکھیں, بینک بیلنس کو نہ دیکھیں, زمین و جائیداد کو نہ دیکھیں. کیونکہ یاد رکھ, اگر زمین و جائیداد کے چکر میں گئے تو آپ کی بیٹی کی زندگی سنوارے گی نہیں, آپ کی بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی. ایسے داماد کا انتخاب کرنا ہے قوم کو, لوگوں اچھے داماد کا انتخاب کرو, اچھی بہو کا انتخاب کرو. اللہ اکبر, شادی یہ کیا چیز ہے, نکاح کی افضلیت کتنی ہے. اللہ اکبر, نکاح کی افضلیت ہے کہ بزرگوں نے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا. ایک بزرگ تھے جنہوں نے شادی کے انکار تھے, جو شادی نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ اگر میں نکاح کروں گا تو اللہ کی عبادت سے دور ہو جاؤں گا, اگر میں نکاح کروں گا تو اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں رہوں گا, اگر میں نکاح کروں گا بال بچے کا خرچہ اٹھانا پڑے گا, بال بچے کی محبت میں اتنا سرشار ہو جاؤں گا کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے کا وقت نہیں ملے گا. اس وجہ سے وہ نکاح نہیں کرتا تھا. لوگوں نے کافی کہا کہ آپ سے سنت کا تارک ہے, آپ نکاح کر لیں. اس نے کہا اگر میں نکاح کر لوں نا تو اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں رہ پاؤں گا, اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا. اللہ اکبر, وہ بزرگ ایک دیر تہجد کی نماز پڑھ کر سوتا ہے. تہجد کی نماز پڑھ کر جب سوتا ہے خواب میں کیا دیکھتا ہے, کل قیامت کا دن ہے, محشر کا میدان ہے, کچھ لوگ کھڑے ہیں پیاسے کی حالت میں ہے, کچھ بچے صفوں کو چیر کر آتے ہیں, ہاتھ میں چاندی کا گلاس ہوتا ہے, جگ ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ لوگوں کو پانی سے سیراب کر رہا ہے. جب یہ
یہ بزرگ کی باری آئی. جب اس بزرگ کو پیاس لگی, اس بزرگ نے بھی ایک لڑکے سے پانی مانگا کہ ہمیں بھی پانی پلا دو, پانی کی اشد ضرورت ہے. تو اس میں سے ایک بچے نے کہا ہم میں سے آپ کا بیٹا کون ہے, ہم تو اپنے باپ کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر. جیسی اس بزرگ نے سنا کہ اللہ اکبر جن کا بیٹا ہوگا وہی اپنے باپ کو پانی پلائے گا, میں تو نکاح ہی نہیں کیا ہوں, جب نکاح ہی نہیں کروں گا تو اولاد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر اولاد پیدا نہیں ہوں گے, کل قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی, ہم پیاسے کی حالت میں ہوں گے, تو پانی پلانے والا کون ہوگا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ نکاح کر لے. لوگوں سے کہا کہ ہمارا نکاح کر دیا جائے. اللہ اکبر. جب انسان نکاح نہیں کرتا نا, جب تک وہ نکاح نہیں کرتا ان کی عبادت معلق رہتی ہے, ان کی عبادت لٹکی ہوئی رہتی ہے. اس لیے ہر بزرگوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ نکاح کرتے ہیں. جتنے انبیاء ہیں وہ بھی نکاح کریں, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے وہ بھی نکاح فرمائیں گے. تو جتنے انبیاء اولیاء سب صدیقین شہداء سبوں نے نکاح کو ترجیح دیا, نکاح کو فوقیت دیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کی طرف جایا جائے, ضرورت ہمارے قوم کو ہو کر نکاح کی طرف مائل ہو جائے, نکاح کو میسر کرے, نکاح کو فوقیت ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ نے شادی کی, شادی کرنے کے بعد جب اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر لی, دوسری کہا میں ایسے ہی خوش ہوں, مجھے دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ اکبر. ان میں تو کیا دیکھتا ہے وہ بزرگ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان میں کچھ لوگ ہوا میں لٹک رہے ہیں, اور پہلا دوسرے والے سے کہہ رہا ہے کیا یہی منحوس ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یہی منحوس ہے. تیسرا چوتھے والے سے کہتا ہے کیا یہی منحوس ہے؟ چوتھا کہتا ہے ہاں یہی منحوس ہے. چوتھا پانچویں والے سے کہتا ہے کیا یہی منحوس ہے؟ پانچواں کہتا ہے ہاں یہی منحوس ہے. پانچواں چھٹے سے کہتا کیا یہی منحوس ہے؟ چھٹا کہتا ہے ہاں یہی منحوس ہے. آخر میں جو انسان کا گزر ہوتا ہے اس بزرگ نے پوچھ لیا ذرا بتاؤ منحوس کون ہے, منحوس کسے کہا جا رہا ہے, آخر منحوس کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ منحوس تم ہو, تمہیں بھی منحوس کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک ہفتہ کا گزر ہو گیا. ایک ہفتہ پہلے تیری عبادت تیرے جو اعمال تھے مجاہدین کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا, لیکن ہمیں ایک ہفتہ سے روکنے کا حکم ہو گیا ہے کہ تیرے اعمال کو مجاہدین کے ساتھ نہیں تولا جائے, تیرے اعمال کو مجاہدین کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے. آخر کیا بات ہے؟ اس بزرگ کو پتا چل گیا کہ میں نکاح نہیں کیا, یہی وجہ ہے کہ میرے اعمال کو مجاہدین کے ساتھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے, نکاح کو میرے اعمال مجاہدین کے ساتھ نہیں اٹھایا جا رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے نکاح کی کتنی اہمیت ہے, اس سے پتا چلتا ہے. اور میری قوم کی بیٹیوں میں تمہیں ایک درس دینا چاہتا ہوں. اس مختصر سے وقت میں ایک واقعہ بتا کر گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسی بہو بننا او میری بہن کہ اللہ اکبر گاؤں کے لوگوں کا بھی نام ہو جائے, باپ کا بھی نام اونچا ہو جائے, دادا کا بھی نام اونچا ہو جائے, چچا کا بھی نام اونچا ہو جائے. ایسی بہو ہر قسمت بننا میری بہن جس سے لوگوں کی بدنامی ہو جائے. ایسی بہو ہر قسمت بننا میری بہن جس سے دادے کی بے عزتی ہو جائے. ایسی بہو مت بننا میری بہن جس سے تیری باپ کی بے عزتی ہو جائے. ایسی بہو بن کر دکھانا جس سے گاؤں کے لوگوں کی عزت بڑھ جائے. ایسی بہو بن کر دکھانا اپنی ساس سے اتنی محبت کرنا تاکہ گاؤں والوں کا نام اونچا ہو جائے. ایسی محبت کرنا کہ تمہارے خاندان کا نام اونچا ہو جائے. اتنی ظالم بیوی مت بننا, اپنے شوہر کے خرچے کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. آج کتنی پھانسیاں لے رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہماری قوم کی بیٹی اتنا جہیز لیا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. غریب باپ ہے جو رکشہ چلایا کرتا ہے, غریب باپ پیسہ کہاں سے لائے گا؟ اللہ اکبر. اتنے ڈیمانڈ کر دیا گیا, اللہ اکبر. بائک کی ڈیمانڈ ہو گئی. غریب باپ ہے, غریب باپ جب جیب پر ہاتھ ڈالتا ہے مجبور ہو جاتا ہے. میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے, میرے پاس تو اتنے اکاؤنٹ بینک بیلنس نہیں ہے, ہم ایسے اس غریب بیٹی کا نکاح کیسے کرائیں؟ وہ غریب باپ سوچتا ہے کہ شاید کہ کوئی دوسرا اچھا رشتہ آئے گا جو بغیر جہیز کے بغیر ڈیمانڈ کے صبح نکاح کر لے گا. دوسرا رشتہ آتا ہے, انہوں نے 4 چکی کی ڈیمانڈ کر دی. غریب باپ جیب پر ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. غریب باپ رو پڑتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے, اتنا بینک بیلنس نہیں ہے کہ ہم اپنی لڑکی کا نکاح کرا دے. اللہ اکبر. مجبوراً ایسی لڑکی کو پھانسی لینی پڑتی ہے کیونکہ غریب باپ اس بیٹی کا نکاح نہیں کرا سکتا. نکاح کو میسر کرنے کا حکم ہوا ہے, لیکن نکاح کو لوگوں نے اتنا مہنگا بنا دیا, نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا. اللہ اکبر. غریب باپ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرانے
سے مجبور ہے۔ اللہ اکبر، او میری بہن ایسی بہو بننا جس سے لوگوں کا نام روشن ہو جائے، باپ کی عزت کا خیال رکھنا، اللہ اکبر، ظالم بیوی بالکل مت بننا، شوہر کے خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کو دیکھو نا، حضرت فاطمہ کی جب شادی حضرت علی سے ہوئی ہے، حضرت فاطمہ 3 دن سے بھوکی پڑی ہے، لیکن حضرت علی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ میں 3 دن سے بھوکی پڑی ہوئی ہوں۔ ایسے بیوی بن کر دکھانا، شوہر کے خرچے کا خیال رکھنا۔ آج ہماری بیٹیاں شوہر کے نان و نفقہ کا خیال نہیں کرتی ہے، غریب شوہر ہے جو مزدوری کیا کرتا ہے۔ آج ہماری بہن نے، آج ہماری بہن بیٹی اپنے شوہر کے نان و نفقہ کا خیال نہ کرتے ہوئے ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ شوہر مجبور ہو جاتا ہے حرام کام کرنے پر، شوہر مجبور ہو جاتا ہے حرام کام کی طرف مائل ہونے میں، کیونکہ وہ اتنا پیسہ چاہیے، اتنا بینک بیلنس نہیں ہے ان کے پاس۔ اور میری قوم کی بیٹیاں، اپنے شوہر کے نان و نفقہ کا خیال کرنا، اپنے شوہر کے خرچے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بتا دوں، ایک گاؤں تھا، ایک بوڑھی ماں تھی جنہوں نے بڑی محنت و مشقت کر کے اپنے بیٹے کو پال پوس کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ اللہ اکبر، وہ غریب ماں روزانہ بھیک مانگ کر، لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ کر اللہ اکبر اپنے اس بیٹے کو کھانا کھلاتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بڑا بیٹا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے ماں کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میرے بیٹے کا نکاح کرا دیا جائے، اچھی بہو کا انتخاب کیا جائے، ایک بہو لاؤں گی جو ہمارے گھر کو زینت بخشے گی، ایک بہو لاؤں گی جو ہمارے گھر کو رونق بنا دے گی، ایسی بہو لاؤں گی جو ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے گی، ہمارے بیٹے کا خیال رکھے گی۔ اللہ اکبر، نتیجہ ان کے خلاف نکلتا ہے، نتیجہ ان کا عکس نکلتا ہے۔ جب بوڑھی ماں نے ایسی دلہن کا انتخاب کیا، جیسے ہی دلہن گھر میں پیر رکھتی ہے، ماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہے۔ ماں اس امید پر ہے کہ آنے والی بیوی، آنے والی بہو ہماری خدمت کرے گی، آنے والی بہو ہمارے ہاتھ پاؤں دبائے گی، آنے والی بہو ہمارے سر دبا کر دے گی، آنے والی بہو ہمارے کام میں ہاتھ بٹائے گی، ہمارے گھر کو رونق بنائے گی، ہمارے گھر کو زینت بخشے گی۔ نتیجہ ان کے خلاف نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ بہو گھر میں پیر رکھتی ہے، اللہ اکبر، جیسی اس لڑکی کی نظر اس بوڑھی ماں پر پڑتی ہے، اس ظالم بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، اے شوہر نامدار، کہ تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے پیار ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے عشق ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے لب ہے، تم مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے پیار کرتا ہے۔ وہ شوہر کہتا ہے، نہیں میں تم سے زیادہ کسی اور چیز سے پیار نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ کسی اور چیز سے محبت نہیں کرتا۔ اس ظالم بیوی نے حملہ کیا، اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے پیار نہیں کرتا، اگر ایسی بات ہے کہ تم مجھ سے زیادہ کسی اور چیز سے عشق نہیں کرتا، تو اس بوڑھی ماں کو کیوں رکھی ہو؟ اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کر رہا ہے۔ اگر تیری ماں اس گھر پر رہے گی تو میں قطعی طور پر نہیں رہوں گی۔ فیصلہ ہو جائے تجھے کس پر گھر کو رکھنا ہے، فیصلہ ہو جائے کہ تم اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہو گے یا میرے ساتھ رہو گے، فیصلہ کر دو۔ اللہ اکبر، وہ ظالم بیٹا، انہوں نے اس محبت کو نہیں دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں جنہوں نے بھیک مانگ کر لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ کر کھانا کھلاتی تھی، وہ بوڑھی ماں جو خود بھوکی رہ کر اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتی تھی، وہ بوڑھی ماں جنہوں نے دودھ پلایا، وہ بوڑھی ماں جنہوں نے ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے اندر اتنا مغلوب ہو گیا، اتنا ان کے عشق میں اتنا سرشار ہو گیا، اتنا اندھا ہو گیا کہ اب بوڑھی ماں کی محبت نظر نہیں آ رہی ہے، بوڑھی ماں کی پیار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس ظالم بیٹے نے کہا، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جائے گی تو میری ماں جائے گی، میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی ماں کو جنگل پہ چھوڑ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ظالم بیٹا جس ماں نے انہیں غریبی کی حالت میں پالا تھا، جس ماں نے انہیں دودھ پلایا تھا، وہی بیٹا، ظالم بیٹا، آج بوڑھی ماں کو جنگل میں چھوڑ آیا ہے، ایک جھوپڑی میں رکھ دیتا ہے کہ ماں ٹینشن مت لے، تجھے کھانا پہنچا دوں گا، ماں تجھے کھانا مل جائے گا، تو ٹینشن مت لے، تو فکر مت کر۔ ماں وہ ظالم بیٹا، لیکن ماں کی محبت تو دیکھو، ماں کی ممتا تو دیکھو، اپنا گھر ان کا ہے، دولت ان کی ہے، لیکن بوڑھی ماں کے اپنے دل سے بددعا تک نہیں کرتی کہ میرے بیٹے پر یہ ظلم عطا فرما، میرے بیٹے پر اتنا ظلم آ جائے۔ بوڑھی ماں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، لیکن ایک ماں کی محبت تو دیکھو، ماں کی ممتا تو دیکھو۔ ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کو سلامت رکھ، میرے بیٹے کو سلامت رکھ۔ ماں ہے کہ دعا کر رہی ہے، اس
बूढ़ी माँ को झोपड़ी पे रख कर आ जाता है, ऐसे जंगलों में छोड़ कर आ जाता है जहाँ दरिंदों का खतरा है, जहाँ परिंदों का खतरा है, जहाँ चरिंदों का खतरा है, जहाँ जानवरों का खतरा है। वो जालिम बेटा अपनी माँ को रख कर आता है, रोजाना मामूल के मुताबिक खाना पहुँचाता है। एक दिन की बात है, खाना खाने में देर हो गई, वो बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठ कर इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा जरूर आएगा, खाना लेकर आएगा, मुझे काफी भूख लगी है, काफी प्यास लगी है, मुझे उम्मीद है मेरा बेटा जरूर आएगा। दरअसल बात ये हुई थी, वो जालिम बीवी ने अपने शोहर पर हमला कर लिया, काबू पा गया कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार करता है, तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से मोहब्बत करता है। उस जालिम शोहर ने कहा कि मैं तुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता। उस जालिम बीवी ने कहा अगर ऐसी बात है तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता, अपनी बूढ़ी माँ को फिर खाना क्यों खिलाते हो? इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर अभी माँ की मोहब्बत मौजूद है, माँ का प्यार मौजूद है। अगर तुम मुझे इस घर में रखना चाहता है तो अपनी माँ का कलेजा चीर करके मेरे सामने लाकर रख दे। अगर तुम मोहब्बत को साबित करना चाहता है, बाकी अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता तो अपनी बूढ़ी माँ का कलेजा चीर करके मेरे सामने लाकर रख दे। मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता, मैं मान जाऊंगी तुम मुझसे ज्यादा किसी और चीज से इश्क नहीं करता। अल्लाह अकबर। वो जालिम बेटा अपने हाथ पे छुरी लेता है, तस्तरी लेता है, अपनी माँ का कलेजा चीरने के लिए निकलता है। माँ बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठ कर इंतजार कर रही है, मेरा बेटा जरूर आएगा, खाना लेकर आएगा। शायद कि बहू ने खाना पकाने में देर कर दी, यही वजह है कि खाना अभी तक नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। वो जालिम बेटा अपने हाथ पे छुरी लेकर जाता है, तस्तरी लेकर जाता है। माँ की नजर पड़ती है, माँ फूले में, माँ खुशी में समा रही है, मेरा बेटा खाना लेकर आ रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी। अल्लाह अकबर। माँ की नजर जैसे ही बेटे पर पड़ती है, माँ कहती है बेटा क्या बात है? बहू ने शायद के खाना पकाने में देर कर दी, बेटा ला खाना ला, मुझे भूख लगी है, खाना दे दे। अल्लाह अकबर। उस जालिम बेटे ने पीछे से छुरी निकाला और माँ के सीने पर हमला कर दिया। माँ के सीने से वो खून का फव्वारा जारी है। जिस माँ ने उन्हें जिस माँ ने उन्हें थपकियां देकर सुनाया था, माँ के सीने से वो खून का फव्वारा जारी है। अल्लाह अकबर। जिस माँ ने उन्हें थपकियां देकर सुनाया था, उस बूढ़ी माँ के कलेजे सीने पर हमला करता है, कलेजे को निकालता है ताकि मैं अपनी बीवी को दिखा दूं, मेरी बीवी मान जाए कि मैं उससे ज्यादा किसी और चीज से प्यार नहीं करता, मैं उससे ज्यादा किसी और चीज से इश्क नहीं करता। अल्लाह पर कलेजा लेकर जाता है, इतने में पत्थर से ठोकर खाता है, कलेजा एक तरफ पड़ता है, बेटा एक तरफ पड़ता है, छुरी एक तरफ पड़ती है, कलेजे से आवाज आती है बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, बेटा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और बेटा कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई। अल्लाह अकबर। माँ की मोहब्बत अब भी देखो, माँ की ममता अब भी देखो। माँ को घर से निकाल दिया गया, फिर भी माँ है कि दुआ कर रही है अपने बेटे के हक में। माँ के कलेजे को चीर दिया गया, फाड़ दिया गया, लेकिन माँ के कलेजे से आवाज आती है बेटा कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई। अल्लाह पर ऐसी माँ की ममता को सलाम है, माँ की मोहब्बत को सलाम है। अल्लाह अकबर। और कौम के लोगों, मैं अपनी बहन को दर्श देना चाह रहा हूँ, और मेरी बहन ऐसी बहू बनकर दिखाना, ऐसी हर की जालिम बीवी मत बनना कि जिससे तुम अपने सास से नफरत करने लगो। अपनी सास को उसी मोहब्बत की नजर से देखना जैसे कि अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखते थे। अपने ससुर से ऐसी मोहब्बत करना जैसे कि बाप से मोहब्बत क्या करते थे। अल्लाह अकबर। अब से ससुर से ऐसी खिदमत करना, उनकी ऐसी अताअत करना, उनकी ऐसी पैरवी करना कि तेरा ससुर तुझसे खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। जो तुझे अपने दिल में बहू की मोहब्बत से नहीं, बहू के हिसाब से नहीं, अपनी बेटी के हिसाब से तुझे दिल में समा रखे, ऐसी बहू बनना। ओ मेरे कौम के लोगों, जरूरत इस बात की है कि निकाह को फौकियत दी जाए। अल्लाह अकबर। माँ की ममता को देखो। और लोगों में अगर नसीहत का एक और नसीहत दे दूं, और मेरे कौम के लोगों अपनी माँ की इतनी इज्जत क्या करो, क्योंकि ये वही माँ है कि जितने जो सरकार गौसे पाक है ना, आज जो बगदाद शरीफ में अपना लोहा मंडवा रहा ना, जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाते हैं ना, वो माँ ही तो थी कि माँ ने अपनी मोहब्बत को, उस बूढ़ी माँ ने अपनी जुदाई को अपने बेटे को
علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیج دیا کہ بیٹا جب بغداد جا، میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن علم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی ماں ہی تو تھی، ان کی کامیابی کے پیچھے ایک بوڑھی ماں ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز آج جو ہند کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں، ان کی اس کامیابی اور کامرانی کے پیچھے ایک ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ حضرت بایزید بستامی، جب حضرت بایزید بستامی جو اتنے مقام پر فائز ہے، ان کی اس کامیابی اور کامرانی کے پیچھے ایک ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ حضرت جریج جی اس کامیابی کے پیچھے، ان کی کامیابی کے پیچھے ایک بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے، تم ڈاکٹر اپنی جگہ ہو، انجینئر اپنی جگہ ہو، ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کوئی مفتی بنا ہے، کوئی تقویٰ کا مالک ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی حفاظ قرآن ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاسفر ہے، کوئی حکومت کی باغ گھر کو سنبھال رہا ہے، تو ان کی اس کامیابی اور کامرانی کے پیچھے ایک ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت والدین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور میرے قوم کے لوگوں، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کی پیروی کرنا یاد رکھنا۔ اور میرے قوم کے لوگوں، جس باپ کو تو بوڑھا کہہ کے پکار رہا ہے نا، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے تیری خیرت کہاں چکی، کہاں مر گئی، تیرا ضمیر کہاں مر گیا؟ کیا تیرا ضمیر اتنا کالا ہو چکا ہے کہ جس باپ نے دھوپ میں چل کر اللہ پر کمایا تیرے لیے تاکہ میرا بیٹا سکون میں رہے، میرا بیٹا دھوپ میں نہ جلے، میرا بیٹا سکون میں رہے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہارے سکون اور راحت کے لیے ایک باپ شہر میں جا کر اپنی پیٹھ کو جلا کر تیرے لیے کھٹا۔ اللہ اکبر، آج اسی باپ کو تو پورا کہہ رہا ہے تجھے حیا نہیں آتی۔ جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا، جس ماں نے تجھے جنم دیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تو اس آج ماں کو بوڑھی کہہ رہا تجھے حیا نہیں آتی۔ تیری خیرت اتنی مر چکی ہے، تیرا ضمیر اتنا کالا ہو چکا ہے، تیرا ضمیر اتنا گندا ہو چکا ہے۔ اللہ کو اپنے والدین کی خدمت کیا کر۔ یاد رکھ، اگر تیرا والدین تجھ سے ناراض ہو جائے، تیرے ماں باپ اگر تجھ سے ناراض ہو جائے، کل قیامت کے دن پل پل کا حساب دینا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا۔ ہماری ماں، اللہ اکبر، جس بیٹے نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، وہ ماں اپنے دامن کو پھیلا کر رب قدیر کی بارگاہ میں کہے گی، مولا مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر، تو نے مجھے ماں بنا کر بھیجا تھا، تو نے مجھے بیٹا دیا تھا، لیکن ایسے بیٹے کی کیا ضرورت؟ اس بیٹے نے میری خدمت کرنے کے بجائے اپنی بیوی کی پیروی کرتے ہوئے ان کی محبت میں اتنا سرشار ہو گیا تھا کہ انہوں نے میری خدمت تک نہیں کی، انہوں نے میری پیروی تک نہیں کی۔ اللہ اکبر، رب قدیر فرمائے گا، تو یہاں سے نکل، میری دربار سے نکل، میں نے تیرے لیے دنیا ہی میں جنت بنایا تھا۔ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا؟ تیرے ماں کے قدموں کے تلے جنت تھا، تو نے وہی دنیا میں جنت چھوڑ دیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کو فوقیت دی جائے، نکاح کو رخیص کیا جائے، نکاح کو ترجیح دی جائے، نکاح کو میسر کیا جائے۔ اللہ اکبر، نکاح کی افضلیت، نکاح کی فضیلت آپ علماء سے سنیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو، مولا اس دلہا دلہن کے مابین حضرت علی، حضرت فاطمہ جیسے محبت عطا فرما، انہیں سیرت فاطمہ پر زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اگر میرے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔